حضرات، اللہ رب العالمین الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ رب العالمین ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام آقا نامدار ذوالمدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، اس کائنات کو بنایا گیا، اس کائنات کی تخلیق کی گئی، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب ہیں۔ تمام مخلوقات، تمام جن و انس، حتیٰ کہ تمام انبیاء سے بلکہ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ شان اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، بلکہ میرے محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت نکلتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا ایک سلسلہ احادیث طیبات کے حوالے سے گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین آپ احباب کے سامنے پیش کیے۔ اسی سلسلے کے اندر آج بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے گفتگو اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث طیبات جن کو جوامع الکلم کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی وہ احادیث طیبات جو الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہیں اور معانی کے اعتبار سے وہ جامع اپنے اندر مطالب رکھتی ہیں، اور وہ احادیث جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں یا 3 اشخاص کا، 3 لوگوں کا ذکر کیا۔ تو آج کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 منجیات و 3 مہلکات، فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں وہ ہلاکت کے اندر ڈالنے والی ہیں۔ 3 چیزیں نجات دینے والی، 3 منجیات و 3 مہلکات، فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ بندے کو نجات دلاتی ہیں اور 3 چیزیں جو ہیں وہ بندے کو ہلاکت کے اندر ڈالتی ہیں۔ یعنی 3 خصوصیات اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ اس بندے کو دنیا و آخرت کے اندر نجات کا پروانہ دلوا دیتی ہیں، اور اگر 3 عادات ایسی اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو فرمایا وہ جو ہے وہ اس کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو پہلی 3 چیزیں جو
نجات دینے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے فَتَقْوَى اللَّهُ فِي السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ، فرمایا اللہ سے ڈرنا ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، یعنی یہ خصوصیت اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اس انداز سے آ جائے کہ وہ چاہے اکیلا ہو، چاہے محفل کے درمیان ہو، چاہے اکیلا ہو، چاہے لوگوں کے درمیان ہو، ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ فَتَقْوَى اللَّهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، فرمایا اعلانیہ طور پر بھی اور چھپا کر بھی اللہ کا ڈر اور خوف، یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کا خوف، وہ اپنے اوپر اس طرح لاگو کرے کہ وہ اگر لوگوں کے درمیان ہو، لوگوں کے سامنے ہو، پھر بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، اور جب اکیلا ہو، تنہائی کے اندر ہو، پھر بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو فرمایا جب اللہ کا ڈر اور خوف بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاہے لوگوں کے سامنے ہو، چاہے اکیلا ہو، تنہائی کے اندر ہو، وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، فرمایا پھر جس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ نجات پا جاتا ہے۔ ثلاث منجیات، فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا چاہے وہ ظاہری طور پر ہو، چاہے پوشیدہ طور پر، اکیلا ہو، تنہائی کے اندر ہو، لوگوں کے درمیان ہو، ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ اس کے اندر ہو، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ نجات کا پروانہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والقول بالحق فی الرضا والسخط، فرمایا وہ عدل و انصاف کو قائم کرے، چاہے وہ خوشی کی کیفیت کے اندر ہو، چاہے ناراضگی کی کیفیت کے اندر ہو۔ یعنی اگر اس کے ہاتھ میں عدل و انصاف کا ترازو آ جائے، فیصلہ کرنا ہو اس نے، تو پھر وہ اس کا جو اپنا موڈ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ نہ کرے کہ خوشی میں کوئی اور فیصلہ ہو، کسی سے ناراض ہو تو اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو، بلکہ نہیں، وہ اپنے اس کیفیت کو پس پشت رکھے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہ نہیں کہ اگر اس کے سامنے کوئی فیصلہ آ گیا ہے، کوئی اس کے سامنے ایسا شخص آ گیا ہے جس کے ساتھ وہ خوش ہے، وہ راضی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی فیصلہ اور ہو، اور اگر کوئی شخص ایسا اس کے سامنے آ گیا جس کے ساتھ اس کی ناراضگی ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی کدورت ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی فیصلہ اور ہو نہیں۔ فرمایا جس کو نجات کا پروانہ حاصل کرنا ہے، اگر وہ عدل و انصاف کے جو ہے وہ منصب پر فائز ہو جائے تو عدل و انصاف کرتے ہوئے وہ اپنی رضا اور خوشنودی اور ناراضگی کو نہ دیکھے، بلکہ والقول بالحق، فرمایا وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کرے۔ تو فرمایا ایسا شخص جو ہے جو اپنی ناراضگی، اپنی خوشی کو نہیں دیکھتا بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، فرمایا وہ شخص بھی نجات پانے والوں میں سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والقصد فی الغنا والفقر، فرمایا فقر، تنگ دستی اور غنا کے اندر، فرمایا دونوں حالتوں میں وہ میانہ روی اختیار کرنے والا۔ اگر اس کے اوپر تنگ دستی ہے، اگر اس کے اوپر تنگی ہے، مالی حالات خراب ہے، پھر بھی وہ میانہ روی کو اختیار کرے، اور اگر اس کے پاس جو ہے وہ غنا ہے، اس کے پاس دولت ہے، مال ہے، اس کا ہاتھ سوکھا ہے، تو اس وقت بھی وہ میانہ روی کو اختیار کرے۔ والقصد فی الغنا والفقر، فرمایا غنا اور فقر
دونوں حالتوں کے اندر وہ میانہ روی کو اختیار کرے. یہ نہیں کہ تنگی ہو تو ہاتھ کو تنگ کر لے اور جب اس کے پاس پیسے آ جائے دولت آ جائے تو پھر وہ اللہ تڑلوں میں اس کو اڑانا شروع کر دے. نہیں، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. اسلام ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. تو فرمایا یہ تین خصوصیات جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، یہ تینوں خصوصیات جو ہیں وہ نجات دلانے والی ہیں. پہلی خصوصیت اللہ کا ڈر اور خوف، اکیلے کے اندر بھی، تنہائی کے اندر بھی اور لوگوں کے درمیان بھی. ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف ہو، نہ تنہائی کے اندر گناہ کرے نہ لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کرے. لوگوں کے سامنے بھی ہو تو اپنی زندگی جو ہے وہ خوف خدا کے اندر بسر کرے، اور تنہائی کے اندر ہو تو اس وقت بھی اس کے دل و دماغ اور ذہن کے اندر خدا کا خوف غالب ہو. اس وقت بھی وہ اللہ کی مرضی اور رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. دوسرے نمبر پر عدل و انصاف کے تقاضے قائم کرے، خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں کے اندر. اور تیسرے نمبر پر غنا اور فقر، تنگ دستی اور اسرت کے اندر، تنگی کے اندر بھی وہ میانہ روی اختیار کرے، اور مالی آسودگی کے اندر بھی وہ میانہ روی اختیار کرے. فرمایا یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے نجات کا سامان بنے گی، نجات کا باعث بنے گی. اور آگے فرمایا صلاۃ و ثلاث مہلکات. فرمایا تین چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاکت اور بربادی کے اندر لے جاتی ہیں. پہلے نمبر پر فرمایا فہوان متبع، فرمایا اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہ کرے. اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دے، اپنی خواہشات کو ترک کر دے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر نہ کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے. اور فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، فرمایا وہ ہلاکت والے راستے پر چل پڑا. آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، خوشی غمی کے معاملات کے اندر دیکھیں، اپنے گھر اور باہر کے کاروباری معاملات کے اندر دیکھیں، دنیاوی معاملات کے اندر دیکھیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہماری جو رسومات ہیں، شادی کے جتنے دن ہوتے ہیں، جتنی رسومات ہیں، ہم اس کے اندر دیکھیں اور غور کریں کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا اپنی خواہشات کے مطابق ہے. تو شادی کا پورا جو ایونٹ ہوتا ہے، شادی کا پورا جو ماحول ہوتا ہے، شادی کی ساری جو رسومات ہوتی ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اس معاملے کو سر انجام دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی جو ہے وہ اہم موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی اہم فنکشن ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، تو فرمایا اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. لیکن فرمایا جس نے اس وقت اپنی خواہشات کی پیروی کی، فہوان متبع، فرمایا جس نے اس وقت اپنی خواہشات کی پیروی کی وہ ہلاکت کے راستے پر چل پڑا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وشح مطاع، فرمایا بخل کی اطاعت کرنا. ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی کنجوسی کی جائے، اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کیا جائے اور مال کو سنبھال کر رکھے. جہاں جائز طور پر خرچ کرنا ہے وہاں پر بھی وہ کنجوسی کرے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا. لیکن بندہ وہاں کنجوسی کرے، وہاں بخل سے کام لے، گھر والوں کی ضروریات کو پورا نہ کرے.
اور وہاں پر جو ہے وہ کنجوسی، جہاں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے وہاں پر کنجوسی کرے، وہاں پر بخل کرے، اور جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر کھلے ہاتھ سے لٹاتا پھرے، تو فرمایا ایسا بخل جو ہے وہ بھی بندے کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشُدَّهُنْ، فرمایا تیسری جو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے وہ ہے انسان کی خود پسندی، انسان کی خود پسندی۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑا خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ لوگ جو ہے وہ مجھے پسند کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے ہے میری عزت کریں، لوگ میری توقیر کریں، لوگ جو ہے وہ میرے سامنے کھڑے ہوں۔ فرمایا یہ چیز بھی بندے کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتی ہے، انسان کی خود پسندی، اپنے آپ، بس اپنا آپ ہی نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے کائنات کے اندر، جہان کے اندر کوئی اور رشتہ نظر نہ آئے، جہان کے اندر کوئی اور انسان نظر نہ آئے، دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو جو ہے وہ خود پسندی اس کے اندر آ جائے۔ فرمایا یہ چیز بھی بندے کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتی ہے۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں نجات دینے والی اور تین چیزیں جو ہیں وہ ہلاکت کے اندر ڈالنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من علامات النفاق ثلاثۃ وان صلی وصام وزعم انہ مسلم، فرمایا تین علامتیں، تین چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ علامتیں منافق کی علامتیں ہیں، وہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ شخص وَإِن صَلَّى نماز پڑھنے والا ہو، وَإِن صَامَ روزے رکھنے والا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ اور خود کو مسلمان بھی سمجھنے والا ہو، لیکن یہ تین چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ تین چیزیں کیا ہے؟ یہ مومن و مسلمانوں والی نہیں ہے بلکہ یہ منافقوں والی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ جو منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے منافق جو اعتقادی منافق ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے منافق، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارکہ کے اندر کچھ لوگ تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے مومن نہیں تھے، یعنی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں تھے مانتے، اللہ کا محبوب نہیں تھے مانتے، ظاہری طور پر جو ہے وہ کلمہ پڑھتے تھے، کافروں کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ اعتقادی منافق ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا وہ جو منافق ہے اعتقادی طور پر منافق، یعنی جن کے اندر ایمان آیا نہیں ہے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا دل سے، جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، اوپر سے کلمہ پڑھتے رہے، زبانی کلامی کلمہ پڑھتے رہے، وہ منافقین، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن جو احادیث طیبات کے اندر ہے کہ بندہ جو مومن ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن اس کے اندر کچھ کمیاں ہو جائیں تو اس کو منافق اعتقادی نہیں کہا جاتا، نہ اس کیٹیگری میں اس کو شامل کیا جاتا ہے، بلکہ یہ جو ہے عملی طور پر منافق ہوتا ہے، یعنی اس کے عمل کے اندر کمی ہوتی ہے، عمل کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، جو مومن کی شان کے خلاف ہے۔ تو فرمایا یہ تین عادات، تین خصلتیں من علامات النفاق ثلاثۃ، فرمایا یہ تین خصلتیں مومنوں والی نہیں ہیں، یہ منافقوں والی ہیں، جو بندہ مومن کے اندر، مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ کامل مومن نہیں ہوتا، ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کہلواتا ہے، لیکن وہ صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ایمان والوں کی جو شان ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ یہ گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ تین عادات کیا ہیں؟ ہمیں یہ حدیث مبارکہ سن کر
جو ہے وہ اپنے عمل پر نظر دوڑانی چاہیے کہ ہمارے اندر تو یہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا، اور اس کو ان عادات کو مومنوں والی مسلمانوں والی عادات قرار نہیں دیا بلکہ منافقوں والی عادات قرار دیا ہے۔ فرمایا پہلی بات اذا حدث کذب، فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں، جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں، جھوٹ بولنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خود کو مسلمان کہلواتا ہو، مومن کہلواتا ہو، لیکن اس کے اندر جھوٹ کی عادت ہو، تو یہ جھوٹ بولنا مسلمانوں والی عادت نہیں ہے، یہ منافقوں والی عادت ہے جو ایک بندہ مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اذا حدث کذب، فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ جھوٹ سے بچانا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور سچ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے بلکہ وعدہ خلافی کرے۔ وعدے کو پیچھے حدیث مبارکہ گزری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وعدہ کر لو، چاہے کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ کیا ہو، چاہے کسی کافر کے ساتھ وعدہ کیا ہو، تم مسلمان ہو، تم نے مسلمان ہو کر وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے کو ہر حال کے اندر پورا کرو۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَقْدِ إِنَّ الْعَقْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا اپنے وعدوں کو پورا کرو، قیامت والے دن وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہاں پر فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہو سکتی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدہ خلافی کرنا مومن کا شیبہ نہیں ہے۔ تو تیسری فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، امانت کے اندر خیانت کرنا یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے۔ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، وہ اس امانت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرے۔ اور امانت صرف یہ نہیں کہ کسی کے پاس پیسہ رکھوایا ہے، کسی کے پاس کوئی سونا رکھوایا ہے، کسی کے پاس کوئی مال رکھوایا ہے تو وہی امانت ہے، نہیں، اگر کسی مسلمان بھائی کا راز بھی تمہارے پاس ہے تو وہ بھی اس کی امانت ہے، اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ مومن کی شان ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت داری جو ہے وہ تو کفار و مشرکین بھی اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم مومنوں والی صفات اپنے اندر پیدا کریں، منافقوں والی عادات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ اللہ ہمیں ان تین چیزوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها، فرمایا اے علی تین چیزوں کے اندر کبھی دیر نہ کرنا، تین چیزوں کے اندر کبھی دیر نہ کرنا۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا الصلاۃ اذا انت، فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے اندر دیر نہ کی جائے، نماز کے اندر سستی نہ کی جائے۔ نماز اچھا اذان ہو گیا، اچھا پڑھ لینے، آپ بھی ٹھہر کے پڑھ لیں گے، اچھا جاننے تو پڑھ لینے، نہیں، سستی نہ کرے نماز کے اندر۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ دیر نہیں کرنی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلی چیز جو ہے جس کے اندر لا تؤخرها، دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ اذا انت، فرمایا جب
نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے، نماز کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، فرمایا جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب جنازہ بندہ کو دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کا جنازہ تیار ہو گیا، نماز جنازہ کے لیے پہنچ گئے، فرمایا اب جو ہے وہ اس کو رکھ کر جو ہے وہ دیر کرنا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہم اکثر اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات دیکھتے ہیں مومن کی عزت اور توقیر کتنی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی عزت و توقیر کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے کس طرح برقرار رکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ مسلمان مومن جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کے لیے تیار ہے، تو فرمایا اب اس کو دیر نہ کرو، اس کو جلدی جلدی جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پہنچاؤ۔ تو ہمارے اندر یہ کچھ کمی ہے اس کے اندر کہ ہم جنازہ تیار ہوتا ہے، جنازہ رکھ کر انتظار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بھئی 2 بندے آ رہے ہیں، 4 بندے آ رہے ہیں، حالانکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگوں نے بھی ادا کر دیا نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو اس فرض کفایہ کے لیے اور میت کو جو ہے وہ انتظار کرنا، سمجھو انتظار تو پھر میت کر رہی ہوتی ہے نا کہ میرا جنازہ ادا کیا جائے، تو آقا نے فرمایا لا تؤخروها، اس کے اندر دیر نہ کرو۔ اور جہاں تک شریعت کا حکم اور مسئلہ ہے کہ جو جنازہ پڑھانے والا ہے وہ اور جو میت کے ورثاء ہیں ان کے لیے وضو ضروری ہے، ان کے لیے جنازہ روکا جا سکتا ہے، امام صاحب نہیں پہنچے ان کے لیے انتظار کر لیا جائے، یا اس کا کوئی قریبی جو ہے وہ رشتہ دار، اس کا ولی جو ہے، اس کا وارث جو ہے، مطلب ہے کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، تو اس کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے اگر وہ وضو کر رہا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ وضو کے لیے بھی انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمان دوسرے وضو کر لیں، نئی ٹائم وہ تیمم کر کے نماز جنازہ کے اندر شامل ہو جائے۔ تو فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے، جنازہ حاضر ہو جائے، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے، اللہ ہمیں اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كَفَّهَا، فرمایا جب بچہ بچی جوان ہو جائے، جب جوان ہو جائے اور اس کا رشتہ مل جائے تو پھر اس کی شادی کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر دیر کرنا بھی جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا اس کے اندر بھی دیر نہ کرو۔ تو ہمارے اکثر جو ہے وہ والدین کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے کچھ میسر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اپنی انا کے اندر، اپنی ضد کے اندر اور اپنی خواہشات کے اندر کہ بھئی کوئی چنگا امیر لبے گا تو پھر رشتہ کریں گے، کوئی چنگا امیر ملے گا، کوئی فیکٹری والا ملے گا، کوئی چنگا ملازم ملے گا، کوئی سرکاری نوکر ہوئے، باہر ہوئے، پیسے کمان والا، تو پھر ہم جو ہے اپنی بچے کی شادی کریں گے۔ حالانکہ اس طرح جو ہے بچے اور بچیوں کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، اور نوجوان نسل کو جو ہے وہ جو اسباب میسر ہیں آج اس کے اندر آ کر جو ہے وہ نوجوان نسل گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ اس کی شادی نہ کرے تو اولاد جو گناہ کرے گی اس گناہ کا جو ہے وہ وبال اولاد پر بھی ہوگا اور اس کے والدین پر بھی ہوگا۔ والدین اس بات پر توجہ کریں، اس بات کو سمجھیں اور سوچیں، اور یہ شادیوں کو، نکاح کو ہم نے اپنی جو ہے وہ خواہشات کے اندر آ کر بہت مشکل کر دیا۔ شادی کو، نکاح کو جو ایک آسان کام تھا ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے، اور اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لوگوں کی بیٹیاں بیٹھی بیٹھی جو ہے وہ شادی کے قابل جو ہے وہ انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، اور نہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈیں کم ہو رہی ہیں نہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ۔ یہ نہیں کہ صرف لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لڑکی والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔
لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ اچھا رشتہ ہو، امیر ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، اچھی نوکری والا ہو، اچھا کمانے والا ہو۔ حالانکہ نہیں، شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر 2 وقت کی روٹی وہ کھلانے کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے وہ والدین اس بات پر توجہ دے، اپنے بچوں کی طرف اس بات کی طرف خیال کریں۔ اگر بچے جو ہے وہ جوان ہو کر کسی گناہ کے کام کے اندر مبتلا ہوگے تو اس گناہ کے اندر اولاد کو تو جو عذاب ہوگا سو ہوگا، والدین بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، فرمایا اے علی لا تؤخرها، ثلاث لا تؤخرها، فرمایا 3 چیزوں کے اندر کبھی دیر نہ کرنا۔ ایک الصلاۃ اذا انت، جب نماز کا ٹائم ہو جائے پھر نماز کے اندر جو ہے وہ دیر نہیں کرنی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب جنازہ والجنازہ تو اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کے اندر دیر نہ کرو، کیونکہ جنازہ جب بندہ اس دنیا سے چلا گیا اس کی 2 کیفیتیں ہیں، یا تو وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ اگر جنتی ہے تو پھر بھی اس کو دیر کیوں کر رہے ہو کہ اس کو اس کے اصلی گھر کے اندر پہنچانے کے اندر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو، جو انعام و اکرامات جو اس کو ملنے والے ہیں اس کے اندر ہم دیر کر رہے ہیں۔ اور اگر بندہ گناہگار ہے، جہنمی ہے، تو پھر بھی ہم دیر کر رہے ہیں اس کو ٹھکانے تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس لیے جنازہ جب تیار ہو جائے، والجنازہ اذا حضرت، اس کو ادائیگی جو ہے وہ فوراً کرنی چاہیے، بلا وجہ بلا عذر شرعی جو ہے وہ جنازے کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب اولاد، تیسرے نمبر پر فرمایا جب اولاد جوان ہو جائے، بیٹی جوان ہو جائے اور اس کا کوئی بھی مناسب اور اچھا رشتہ ملتا جائے، فوراً اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی شادی کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔